ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے چند اہم باتیں ہیں جو ایشوز ہیں ہمارے، ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. کیا امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ واقعی ختم ہو چکی ہے یا صرف عارضی جنگ بندی ہے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل امن معاہدے کے امکانات کتنے مضبوط ہیں؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا تو دوبارہ جنگ شروع ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ بظاہر سیز فائر ہے، بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک دوسرے میڈیا میں یہ خبریں بھی ہیں کہ بیانات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک جاری ہے. حالیہ جنگ نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی فوجی، سیاسی اور معاشی طاقت پر کیا اثر ڈالا ہے؟ اس جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت، تیل کی منڈی اور بین الاقوامی سیاست کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ کیا موجودہ عالمی حالات میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ایران اب ایک علاقائی طاقت سے بڑھ کر عالمی سپر پاور بننے کی پوزیشن میں آ چکا ہے؟ کیونکہ ایران کے اپنے ترجمان وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران ایک سپر پاور ہے، اور نیو یارک ٹائم بھی اب ایران کو ایک سپر پاور کے طور پر دیکھ رہا ہے. کیا عالمی طاقت کا توازن مغرب سے مشرق، خصوصاً چین اور ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ کیا مستقبل میں دنیا کی تجارت صرف امریکی ڈالر نہیں بلکہ چینی یون کے گرد بھی گھومے گی؟ کیا موجودہ حالات کے بعد مسلم امہ کے اتحاد اور مشترکہ حکمت عملی کے امکانات بڑھ گئے ہیں؟ حالیہ بحران میں پاکستان کی سفارتی اور جنگی حکمت عملی کتنی کامیاب رہی؟ کیا مستقبل میں بڑی طاقتیں ایران اور پاکستان کے خلاف پراکسی جنگوں اور خفیہ کارروائیوں کا سہارا لے سکتی ہیں؟ معرکہ حق، دوسرے حصے میں ہم ضرور بات کریں گے کہ معرکہ حق کیا تھا اور اس کی بنیادی اسباب و مقاصد کیا تھے. معرکہ حق میں پاکستان کی عسکری حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوئی؟ معرکہ حق نے خطے میں طاقت کے توازن اور دفاعی صورتحال پر کیا اثر ڈالا؟ معرکہ حق کے بعد پاکستان کی عالمی اور علاقائی اہمیت کتنی اجاگر ہوئی اور کتنی تبدیلی آئی؟ معرکہ حق نے بھارت کے جنگی بیانیے، یہ جنگی جنون اور عسکری حکمت عملی کو کس حد تک متاثر کر دیا؟ معرکہ حق کے بعد مستقبل میں پاکستان کو کن سفارتی، دفاعی اور داخلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے ایشو. ہمارے جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد مہدی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید برائشک، یہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈین سوشل سائنسز ہیں. آپ کا بھی شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ جو تیسرے گیسٹ ہوں گے شامل، وہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں. جی میں مہدی صاحب کے پاس آتا ہوں. سب سے پہلے مہدی صاحب، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے؟ کیا واقعی ختم ہو چکی ہے یا عارضی بندی ہے یا بیچ میں کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل امن معاہدے کے امکانات کتنے ہیں؟ آپ کتنے فیصد سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور کتنا ٹرسٹ ہوگا اس معاہدے پہ، اور کون گارنٹر ہوگا اس معاہدے کا؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا تو جنگ کی کیا صورتحال بنے گی؟ حالیہ جنگ نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی فوجی، سیاسی اور معاشی طاقت پر کیا اثر ڈالے؟ اس جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت، تیل کی منڈی اور بین الاقوامی سیاست کس حد تک تبدیل ہوئی؟ کیا کہیں گے مہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ عارضی طور پہ تو ضرور جنگ بندی ہوئی بھی ہے، لیکن کیا یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جا رہی ہے؟ تو اس میں بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں، اور یہ مستقل جنگ بندی کی صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ حق تسلیم کرے کہ ایران بھی ایک ملک کے طور پہ جی سکتا ہے. ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی، اسرائیل میری مراد ہے،
وہ یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ مانے کہ ایران ہار گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ایران کے اندر جانی نقصان بھی ہوا ہے، معاشی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایران کی قوم جو ہے وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس تمام صورتحال کا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے۔ تو اب وہ اس بہادری کو جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ جو ہے یہ ٹرمپ صاحب کبھی کہتے ہیں 2 دن میں ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں 1 ہفتے میں ہو جائے گا، لیکن اس کے مقابلے کے اندر ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی ایسی ٹائم فریم نہیں دیا جاتا، نہ یہ کہا جاتا کہ یہ 1 دن میں ہوگا، نہ یہ کہا جاتا ہے 10 دن میں ہوگا، بلکہ ایران جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ اپنی کچھ چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم کی جو افسردگی وہ کرتے ہیں، انریچمنٹ کرتے ہیں، اس کو وہ 3.6 سے نیچے نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ بات وہ بار بار کہہ رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ اس میں بار بار اپنی تبدیلی، تو میرا کہنے کا ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے اس جنگ میں جو حاصل کرنا تھا، وہ چیزیں جو اس نے ترتیب دی تھی وہ اس طرح حاصل تو نہیں ہو سکی ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ حاصل جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر کر لیا جائے، لیکن ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ ایران وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن وہ ٹیبل پر وہ ساری چیزیں دینے کو تیار۔ تو یہ جو ہے ابھی یہ کہہ دینا بڑا قبل از وقت ہوگا کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جون کے مہینے کے اندر بھی جب یہ پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے وہ ایران کے اندر حاصل کر لیے، اور ہم اب جو ہے ایران اس پوزیشن میں نہیں بچا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی صلاحیت پہ کچھ کر سکے یا اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ کچھ کر سکے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 8-10 مہینے کے بعد جب دوبارہ سے جنگ ان پہ مسلط کی گئی تو پھر وہی مقاصد کو بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یا تو جون میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، یا اس وقت جو حاصل ہوئے تھے اس کے باوجود ایران نے اتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ ڈیولپمنٹ کری کہ آپ کو دوبارہ سے جنگ کے لیے آنا ہوتا۔ اس دونوں صورتوں کے اندر امریکہ کی جو معلومات تھی وہ کمزور تھی، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ اسرائیل میں یہ خیال تھا کہ اگر خامنائی صاحب کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی ایرانی قوم کھڑی ہو جائے گی، اور ایران جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکے گا، لیکن یہ والی چیز بھی غلط ثابت ہو گئی۔ اب جب ان باتوں کے غلط ہونے کے بعد اب کیا ٹیبل کے اوپر جو ہے یہ تمام باتیں امریکہ دوبارہ حاصل کر سکے گا؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، اور ایران جو ہے اس کا جواب ہاں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک ایران جو ہے وہ ہاں میں اس کا جواب نہیں دیتا، یہ صورتحال جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھہراؤ اس لیے آیا ہوا ہے کہ ایران بھی اور امریکہ بھی دونوں نہیں چاہتے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو، تو دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی کنسولیڈیٹ تو اپنی پوزیشنز کو کر رہے ہیں، اور اسی میں کوئی ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ جنگ دونوں شروع کرنے سے بچ رہے ہیں، اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ باقاعدہ جنگ نہ ہو۔ اچھا، میں مہدی صاحب آگے آپ سے بات کروں گا، میں ذرا سا پہلے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید برائشک صاحب کی طرف آتا ہوں۔ اچھا برائشک صاحب، یہ آپ نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، جو پہلی صورتحال رہی، جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی نظر میں ہے، لیکن اس وقت جو موجود صورتحال ہے وہ بحث ہے، زیر بحث ہے۔ اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ جو آپ کے اٹیک ہے وہ جاری کیسے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ جو امریکہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے آ رہا ہے اس سے یہ تاثر نہیں جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ دھمکیاں مزید موجود ہیں۔ دوسری طرف یو اے ای کا اور مڈل ایسٹ کا بھی نظر آ رہا ہے انوالومنٹ۔ اس صورتحال میں آپ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی کامیابی یا آپ کے اس کو بھی فائنل ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام صورتحال کو، کہ آیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا یہ جنگ جاری ہے
یا یہ جنگ کے سلسلے میں کوئی معاہدہ ہوگا یا اعتماد کا اتنا رشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکیں گے؟ اور کیا کوئی گارنٹر بن سکے گا ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت کے آپ کے مذاکرات کے اوپر؟ اور یہ اگر جنگ مذاکرات مکمل نہیں ہوتے ہیں تو کیا یہ دونوں ممالک پھر جنگ کی طرف جائیں گے؟ جی پرائشک صاحب. بہت بہت شکریہ. میں محمد مہدی صاحب اور جنرل صاحب کے ساتھ ہونے سے بہت خوش ہوں کیونکہ وہ اسی طرح موضوع پر زیادہ ماہر ہے. مہدی صاحب نے بہت کچھ بتایا ہے، لیکن میں مسئلے کو دوسری طرف سے دیکھوں گا. یہ دیکھیے، یہی جنگ شروع ہونے کے بعد اسلامی ممالک کے درمیان نیا ٹائپ کا ایک دشمنی نظر آیا ہے. میں پہلے قطر میں بھی 3 سال رہا ہوں استاد ہو کر، اور مڈل ایسٹ کا پوزیشن کسی حد تک جانتا ہوں. اصل میں یہی معاہدہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ اور بات ہے، ہو جائے گا آج یا کل ہو جائے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس کے بعد دوبارہ اسلامی ممالک کے بارے میں، میرا مطلب ایران، سعودی عرب، عراق اور یونائٹڈ عرب امریٹس، قطر، بحرین، کویت، اسی طرح جو ملکوں میں اگر آپس میں ایک نیا ٹائپ دشمنی بن جائے گا، یہ اسی جنگ سے بھی بڑا مصیبت ہے. اس لیے کہ پاکستان اور ترکی اس موضوع پر زیادہ اس لحاظ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور مسئلے کو اسی طرح حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یعنی امریکہ اور اسرائیل شروع سے چاہتا تھا کہ ایران اور مڈل ایسٹ کے درمیان مشاکل زیادہ ہو جائے، حالانکہ ترکی اور آذربائیجان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ کچھ مسائل ادھر بھی آ گیا ہے. اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ایران کو آئندے کے لیے اسی طرح کچھ غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے شروع میں کچھ بہت اہم غلطی کی. وہ جو سیریا کے مسئلے میں تھا، عراق ہے، یمن ہے، اسی طرح ہے، لیکن وہ مستقبل میں ان کے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا ہے. اگر ابھی بھی یہی غلطی چل جائے گا، اسلامی جو ملکوں کے لیے آئندہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، ضرور اسی جو جنگ سے ہر طرف دیکھا کہ اپنا جو مقصد مکمل نہیں ہو جائے گا. یعنی امریکہ سوچتا تھا کہ آسانی سے ہم کچھ کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اسرائیل نے سوچا ہے کہ ہم نتیجے جلدی سے لیں گے، نہیں ہوا. اور پھر ایران نے دیکھا کہ بہت خسارہ میں آ گیا ہے. اس لیے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ یعنی اگر پاکستانی جو کوشش اور بھی زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کا توقع بھی کرتے ہیں کہ پاکستان بہت کچھ کرتے ہیں اس میں. میرے خیال میں یعنی 1 مہینے کے اندر وہ ایک اتفاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ آج کل حملہ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسا جو ٹرمپ نے بتایا ہے کہ وہ ایک محبت کا جو حملہ ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، محبت کے کیسا حملہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں توقع رکھتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران اس میں مجبور ہے. آئندہ وہ ایک اتفاق، معاف کیجیے، معاہدہ ہونے کے لیے وہ سب مجبور ہے. میں مسئلے کو اسی طرح سمجھتا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے ذرا سا، میں پھر جاؤں گا کموڈور صاحب کی طرف، وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس جو جنگ ہوئی اس سے کوئی مسلم امہ نے کچھ سبق سیکھا ہے؟ کوئی اتحاد، کوئی ان کی کوئی، جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ مصر، پاکستان، ترکی جو ہے وہ مل کر ایک اپنا کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو بہت بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، وہ خلیج ہے،
جس میں سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، کویت بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، تو ان کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ مڈل ایسٹ کا؟ آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلی سال میں حج میں تھا، جب میں مدینہ میں آیا اس وقت پہ ہم جو 12 دن کا حملہ تھا اسی کی آواز سن رہے تھے، کیونکہ اسی وقت سعودی عرب نے اپنی جو ہوائی جو جگہ ہے اس کو کھلا تھا، یعنی اسرائیل کی ایئر کرافٹ کو کھلا تھا، لیکن بعد میں سعودی عرب نے دیکھا کہ یعنی ان کو مدد دینے سے مڈل ایسٹ کو کبھی صلح و امان نہیں آ جائے گا۔ میرے خیال میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے علاوہ کوئی اور جو مڈل ایسٹ کا دولت ہے یہی نتیجہ نہیں سوچا۔ ابھی انہوں نے دیکھا ہے کہ نتیجہ ان کے خسارہ میں آتا ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ ابھی اپنی جو مفاد صلح میں دیکھتا ہے، صلح میں رہنے سے دیکھتا ہے۔ بہت تلخ تجربے سے سیکھا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سب سے اہم ہے۔ کبھی قرآن شریف کے مطابق بھی ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یعنی یہود اور نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ابھی اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس کا جو مسائل اپنے اندر حل کرے، لیکن دشمنوں کو اسی میں زیادہ امکان نہ دے۔ میں یہی سوچتا، ابھی یہی نتیجہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ مثلا کویت زیادہ کچھ نہیں کہا، قطر پر بہت حملہ ہوا لیکن قطر زیادہ ایران کو جواب نہیں دیا، کیونکہ ترکی، مصر، پاکستان یعنی زیادہ ان کو قلم کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ ذرا آہستگی سے جاؤ، کچھ مقابلہ مت کرو۔ میرے خیال میں اس کی وجہ سے ابھی یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے امکان زیادہ ہے۔ یہ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ خالد چشتی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ، جنگ آپ نے دیکھی اور جنگ میں نقصانات آپ کے سامنے ہیں، جنگی حکمت عملی آپ کے سامنے ہیں، کون شکست سے دوچار ہوا جنگ میں، کون جو ہے وہ فتح یاب ہوا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکن عہدیداروں کے یا ایران کے اہم عہدیداروں کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس سے تو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہیں، بیک ڈور بھی بات چیت ہے، دوبارہ بھی ہونا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی حتمی کہ آیا یہ کامیاب ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی۔ کامیاب اگر ہوتی ہے تو پھر یہ ٹرسٹ بلڈ کیسے ہوگا؟ کیا یہ کامیابی صرف ایگریمنٹ تک رہے گی؟ اور ایگریمنٹ کون مثلا گارنٹر ہوگا، خاص طور پہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ ایک تو سر جنگ کی صورتحال پہ بتائیے کہ آیا یہ ختم ہو گئی ہے، یہ جاری ہے، یا یہ ختم ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی فوجی، سیاسی اور معاشی اس وقت پوزیشن کہاں کھڑی ہے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی، میں تو بڑے غور سے سن رہا تھا، آپ نے مجھے باری دی ہے، مہربانی، میری بڑی لرننگ ہو رہی تھی آپ کی باتوں سے۔ اور جو سوال آپ نے کیا، دیکھیے میرا خیال ہے اگر آپ کو جو دوسرا پورشن ہے اگر وہ پہلے میں اجازت دے جواب دینے کا تو پھر پہلے پہ زیادہ شاید کنیکٹ کر پاؤں گا۔ دیکھیے ملیٹریلی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملیٹریلی دنیا کہاں کھڑی ہیں، نقصان اقتصادی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ نے جو شروع جنگ کی تھی، ابھی بھی اسٹیمیٹ یہ ہے کہ آلموسٹ $35 بلین اس پہ خرچے گئے ہیں، مختلف آ رہا ہے 30 to 35 بلین، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر امریکہ نے $1.5 بلین خرچے ہیں۔ اگر میں $1 بلین پر بھی حساب لگاؤں تو یہ آلموسٹ $42 ملین بنتے ہیں جی ایک گھنٹے کے، اور $11,000 بنتے ہیں ایک سیکنڈ کے۔ یہ تو ریٹ آف ایکسپینس ہے امریکہ کا۔
لیکن ڈالر امریکہ کے پاس بہت ہیں, اتنا کنسرن نہیں ہے. جس طرح ایز اے ملٹری اسٹوڈنٹ میرا کنسرن ہے وہ ہے ان کی جو ڈپلیشن ہو رہی ہے منیشن کی. اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو پریسیجن گائیڈڈ منیشن ہوتا ہے, یعنی جو ڈسٹرکشن کے لیے پریسائزلی استعمال ہوتا ہے, وہ تقریباً 50% انہوں نے امریکہ نے کنزیوم کر لیا. تقریباً انہوں نے جو پیٹریوٹ میزائل ہیں وہ اپنے 45% کنزیوم کر لیے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹاماہاک میزائل ہیں انہوں نے 35% کنزیوم کر لیے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 2-3 ریسرچ میں نے ویسٹ سے کی ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں ہم نے پینٹاگون کی بریفنگ تھا, انہوں نے ایکسیس لیا ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت ہماری منیشن کی سٹیٹس یہ ہے. یہ جو منیشن کا سٹیٹس ہے یہ کنسرن ہونا چاہیے امریکہ کا. دوسری طرف اگر میں اس کو سمرائز کروں تو یہ بھی دیکھیے گا کہ پیٹریوٹ میزائل جو میں نے عرض کیا کہ تقریباً انہوں نے 45% کنزیوم کر لیے ہیں, جو پہلے 8 دنوں میں انہوں نے 2000 پیٹریوٹ فائر کیے تھے. ان پیٹریوٹس کی جو ریٹ آف پروڈکشن ہے صرف 90 پیٹریوٹ پر ایئر ہے جو امریکہ کی کمپنی بناتی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے 2000 پہلے 8 دنوں میں فائر کیا تو 90 کے حساب سے کتنے سال لگیں گے, ایون پروڈکشن ڈبل بھی کر لیں. دوسری بات ایک اور ہے جو ایران کا, دیکھیے اگر یہ امریکہ کو سمرائز کریں مقابلے میں ایران کے, کہ امریکہ نے آلموسٹ ایوریج 45% کنزیوم کر لیے, تو ایران کا بھی تقریباً 50% کنزیوم ہو گیا منیشن جو رپورٹڈلی ان کے پاس اسٹاک پائل ہے. لیکن اس سارے کے اندر پوائنٹ آف کنسرن ایران کے لیے نہیں ہے. ایران تو کنٹینیو کرے گا کہ اس نے صرف امریکہ کا اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن امریکہ نے صرف ایران کا مقابلہ نہیں کرنا. امریکہ نے دیکھیے مس ایڈونچر ہر ایک جو شرارت ہے پوری دنیا میں گلوبل نتنیاہو کی, اس کو بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے. امریکہ نے یوکرین کی وار 5 سال سے سپورٹ کیا, اس کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. امریکہ نے چین کو ڈیٹر کرنا ہوتا ہے, خوفزدہ کرنا ہوتا ہے. تائیوان کے مقابلے میں وہ بھی یہی اسلحہ استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس خوف پیدا کرنے کے لیے ڈیٹر پیدا کرنے کے منیشن 50% رہ جاتا ہے, تو یہ ایک خود آپ نے ونڈو آف ولنریبلٹی اپنی امریکہ نے کھول دی ہے ان حالات میں, جو کہ ان کی چوائس کی ہے. کسی اور ملک نے حملہ نہیں کیا, روس چین نے امریکہ پر نہیں کیا کہ یہ تو کمپلشن ہو گئی تھی, یہ تو وار آف چوائس تھی پہلی بار. تو یہ ملٹری سٹیٹس میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے. ایک اور ایلیمنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, ہم عام طور پہ منیشن کا حساب لگاتے ہیں, بامز کا حساب لگاتے ہیں. ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ موسٹلی را مٹیریل چائنا سے جاتا ہے ان ویپنز کو, ان کمپنیوں کو جو بناتی ہیں ہتھیار. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیں بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن ایلیمنٹ یا ہیومن فیکٹر ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف منیشن یا ویپنز برن آؤٹ کرتے ہیں, صرف وہ نہیں کرتے, ہیومن مائنڈ ہیومن باڈی بھی برن آؤٹ کرتی ہے. امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر جارج فورڈ ابھی واپس بلایا گیا ہے 309 دن کے بعد امریکہ جا رہا ہے, وہ یہ تقریباً 10 مہینے بنتے ہیں. ذرا ویژولائز کریں 4.5 ایکڑ کا ایک زمین کا ٹکڑا جو 10 مہینے تک سمندر کے اوپر فلوٹ کر رہا تھا 4,500 لوگوں کو لے کر, 70 جہازوں لے کر, اب وہ واپس جا رہا ہے. تو ان انسانوں پر کیا گزرتی ہوگی جو 10 مہینے دنیا سے کٹ آف ہیں, اپنی فیملی سے کٹ آف ہیں, خوشیوں غمیوں سے کٹ آف ہیں. تو میں یہ ہیومن برن آؤٹ کی بھی مثال دے کے لنک کرنے کی کوشش کی ہے. اور آخر میں بات جیسے میں نے کہا کہ اب دونوں ملک ملیٹریلی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. فائنینشیل اور بجٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, بٹ ایک وار فائٹنگ ایک اسٹیمنا ہوتا ہے, ایک ٹیمپو ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ مینٹینڈ ہے. اور میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, میں آج نہیں کہہ رہا اس سوال کا جواب, میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ اٹس اے میٹر آف اینڈ. اس کو نام جو مرضی دے لے ایران, جو اس کو نام امریکہ جو مرضی دے لے, اس کو آپٹیکلی جو مرضی اپنی فتح ڈکلیئر کر لے اور شکست ڈکلیئر, ظاہر ہے کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا, لیکن دونوں ملک اپنے اپنے لوگوں کو یہ پروجیکشن کرنے میں اب کوشش کریں گے کہ فتح ہماری ہوئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا جو سیز فائر جا رہا ہے انفارمل سا, یہ انٹینجیبل ہے. انٹینجیبل کا مطلب ہے جس کو دونوں ملک اپنے اپنے فائدے کے لیے, اپنے اپنی عوام کے لیے, اپنی اپنی اپوزیشن کو سمجھانے کے لیے استعمال کر سکیں گے کہ یہ جنگ اصل میں ہم نے جیتی ہے. آئی تھنک یہ میری رائے ہے اس کے اوپر کہ آلموسٹ میرا خیال ہے کہ obligatory ہو چکا ہے. اٹس مور آف اناؤنسمنٹ, اٹس مور آف اے جسٹ فارمل ڈیسیژن, چاہے وہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, اس کی سیرمنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فارملی ہوگی. اٹ ول بی انٹینجیبل, اور اسی طرح ہائبرڈ قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ ہو جائے گا. اچھا سر, یہ آپ نے کہا, بہرحال میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا, فاکس نیوز کی ایک رپورٹ تھی سر, اس میں یہ کہا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس ورلڈ وار II US پبلک ڈیپٹ ہیز suppressed the size of the entire American economy, GDP, 31.2 trillion. The debt held by the public is now larger than the US economy itself. This does not mean an immediate collapse, but it is a serious warning sign of rising deficit, growing interest payment and long-term fiscal pressure. کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ دیکھیے اس کے اب ہمیں یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ تمام جنگ اوور آل جو ہے
یہ آپ نے دیکھا، ایک اور چیز سے میں لنک کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ملٹری لیڈرشپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر بھی اختلافات جو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے فائر کیا ہے اپنے یا ریموو کیا اپنے ٹاپ لیڈرشپ کو. دیکھیے ہر جنگ جب بھی ہوتی ہے اپارٹ فرام دا کاسٹ یا اسٹیمیشن جس طرح بھی ہوتے ہیں، جو ملک جارح ہوتا ہے یا اٹیک کرتا ہے اس نے ایک میئریبل ٹرم میں کچھ نہ کچھ دکھانا ہوتا ہے. انیشیٹو امریکہ کا تھا اس جنگ کا، بیک بائی اسرائیل ہو، وہ جیسے بھی دا فیس آف اٹ تو امریکن پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک ملٹری آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے لسٹ ڈاؤن بھی کیے تھے. پھر آپ نے دیکھا جنگ کے دوران انہوں نے ویری کی اپنے ملٹری آبجیکٹو، رجیم چینج کو بھی کہا کہ وہ تو ہم کر چکے ہیں پہلے سے ہی، ہمیں دنیا کو نہیں پتہ لگا لیکن انہوں نے کہا کہ کر چکے ہیں. تو یہ انہی کا اپنا پرسیپشن اور وہ ہے. تو وار نیریٹو جب آپ بلڈ کرتے ہیں میئریبل ٹرم میں، آپ کو ایک وار ٹرافی اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے. اب کیونکہ یہ سٹینڈ لون جنگ، یوکرین رشیا کی جنگ کا دنیا کو بہت کم پتہ ہے. ایفیکٹس وائز دیکھیں دنیا پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑ رہا اکانومی کے اوپر، اگر کسی اور کونے میں ملک میں جنگ ہو جائے اس کا بھی نہیں پتہ لگتا. لیکن امریکہ کی یہ جو جنگ ہے آپ نے دیکھا اسٹیٹ آف ہارمز افیکٹ ہوا، مڈل ایسٹ افیکٹ ہوا، خاص طور پر ریجنلائز ہو کے جنگ، اسرائیل تک ٹارگیٹنگ ہو گئی، پورا گلوب ہاسٹیج بنا ہوا ہے. جاپان اور کوریا نے ایران سے دوستی کرنا شروع کر دی کہ کسی طرح ہمارا تیل آنے دو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ جنگ نے پوری دنیا کے ڈائنامکس بدل دیے ہیں، دنیا کو پولرائز کر دیا ہے. ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم آیا ہے دنیا کے اندر اور وہ موسٹلی امریکہ کے خلاف آیا ہے. اور وہ مائٹی جو پاور ہوتی تھی امریکہ کی کہ امریکہ ہے تو اس کا مطلب سب کچھ ہے، اگر امریکہ آپ کی طرف ہے تو پھر کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی طرف ہونے کی، وہ مت ختم ہوئی ہے. ہمیں اس اینگل سے زیادہ دیکھنا پڑے گا اس جنگ کو جس نے گلوبل ایفیکٹس کیے ہیں، نیو امپلیکیشنز پیدا کر دی ہیں انہوں نے ڈیفنس کی. ایک جو متھ تھی کہ جی امریکن سسٹم جو ہے بریچیبل نہیں ہے، وہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم آیا ہے. اسرائیل کا جو ایئر سپیس تھا، ایئر ڈیفنس تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو تو امریکہ نے جب سے وہ بنا 78 سال میں $260 بلین ملٹری ایڈ میں دیے ہیں، تو وہ تو بریچ ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی بریچ ہو گیا. تو میرا خیال ہے ہم بگر پکچر دیکھیں، سٹینڈ لون تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بٹ ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ دنیا اس کی پرائس اب کیا دے رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ جو الائنسز ہیں، یہ جو کمپرومائزز ہیں، جو نیٹو ہے، ناردرن یورپین یونین ہے، کینیڈا یو ایس ریلیشنز ہے، وہ گلوبل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. آئی تھنک ایک نیو فارم آف ریئلزم گلوبل آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہدی صاحب. میں ایکچولی پروگرام کے دوسرے حصے میں موقع حق کی طرف آؤں گا، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹس آپ سے چاہتا ہوں موقع حق کا سوال کرنے سے پہلے کہ اب جیسے ابھی اکانومی کے حوالے سے بات کی اور ایئر کموڈو صاحب نے تو فوجی اور ساری چیزیں کمپیریزن میں بھی دے دی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک ڈالر ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈالر اگر گرتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو امریکہ کولیپس کرتا ہے. اب جو تجارتی کرنسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ امریکہ کی کرنسی جو ڈالر ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ چین کی کرنسی کے اوپر بھی تجارت ہوگی. اگر ایسا ہوتا ہے یا برکس اپنا رول اپنی کرنسی انڈکٹ کرتا ہے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی سر؟ ایک تو یہ تھوڑا سا اس پہ کمنٹس دیں تو میں پھر موقع حق پہ جاؤں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیٹرو ڈالر کی ایک ٹرم ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی کو بڑا سہارا ملا ہے. اور جب پورے دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی قسم کا بھی کوئی سودے ہوتے ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ڈالر ہی ہوتا ہے. اور آٹومیٹکلی جب ڈالر کی صرف نقل و حرکت ہی ہوتی ہے تو اسی سے جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ برکس کا جو اجلاس آخری ہوا تھا اس کے اندر یہ والی بات جو تھی یہ بہت زیادہ ڈسکس کی گئی تھی، لیکن ہوا یہ تھا کہ کسی ایک کرنسی کے اوپر جو ہے وہ اجماع نہیں ہو سکا تھا. اور جو یوان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی مخالفت کر دی تھی بھارت نے اور کچھ اور ممالک نے. تو یہ اصل پرابلم آئی تھی اور اس کی وجہ سے کوئی کرنسی سامنے نہیں آ سکی. لیکن بہرحال یہ خواہش جو ہے بہت عرصے سے ہے اور اس کی ایک اور بھی جہت ہے، ایک اور بھی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ بہت سارے ملک آپس میں جو تجارت کر رہے ہیں انہوں نے ڈالر کے بجائے اپنی کرنسیز کے اندر تجارت کرنی شروع کر دی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے معاملے کے اندر بھی کہ ایران بھی جو تھا وہ بڑے عرصے سے جو قیمت وصول کر رہا تھا وہ یوان کی شکل میں ہی وصول کر رہا تھا، کیونکہ سب سے بڑا اس کا تیل کا خریدار چائنا ہی تھا. تو یہ چیزیں جو ہے کسی چھوٹی شکل میں تو چل رہی ہیں، لیکن باقاعدہ کس وقت تک ایک ایسی کرنسی لانچ ہوتی ہے جو باقاعدہ ڈالر کو آ کر ٹف ٹائم دے، میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا.
سر میں یہاں روکوں گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب, یہ محرکہ حق کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان کی عسکری حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوئی؟ اب آپ کے سامنے ہیں کیوں, اور ایک بڑے سوالات آ رہے ہیں کہ محرکہ حق نے خطے میں طاقت کے توازن اور دفاعی جو صورتحال ہے وہ کیا اثرات ڈالے, اور محرکہ حق کے بعد پاکستان کی عالمی اور علاقائی اہمیت بڑی اجاگر ہو گئی, اور بھارت جو جنگی جنون میں مبتلا ہوتا تھا وہ کافی بیک ہوا ہے اس جنگ کے بعد, اس محرکہ حق کے بعد. آپ کیسے دیکھتے ہیں مہدی صاحب؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں شامل تھا جو دنیا میں جاتے تھے اور جب یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے, اور جب اپنے آرٹیکلز کے اندر یہ بات لکھتے تھے تو پاکستان کے اندر سے بھی اس کی بڑی مخالفت آتی تھی, اور کہا یہ جاتا تھا کہ آپ زیادہ پاکستانی بن کر یہ باتیں کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. تو لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لے کر آیا, اور اس وقت کے لے کر آنے کے اندر جو ہے وہ ایک جو دلیری تھی, ایک بہادری تھی, وہ ہماری لیڈرشپ نے دکھائی. اور خاص طور پہ جو لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی, اور جو لوگ کیوں نہ وہ ایئر فورس سے تھے, کیوں نہ نیوی سے تھے, کیوں نہ آرمی سے تھے, اور پھر جس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا فیلڈ مارشل صاحب نے اور پھر ان کی پوری ٹیم نے, تو لامحالہ اس کا جو ہے پوری دنیا کے اوپر ایک اثر گیا, اور پوری دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس ملک کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہندوستان کے مقابلے کے اندر, یا یوں کہا جائے کہ اس کی جو صورتحال ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ اس کو کمپیئر کیا جائے ہندوستان کے ساتھ جس طرح یہ کمپیئر ہوتا رہا ہے, تو وہ چیز جو ہے ایک دفعہ دوبارہ ابھر کر سامنے آئی, اور دنیا کو یہ پتا چلا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور یہ ملک اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر یہ تھا. اور پھر جو اس کا دوسرا ایفیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر پہلے بھی پاکستان اپنا جو دفاعی ساز و سامان تھا وہ دنیا کو بیچ رہا تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تیزی کے ساتھ دنیا ہماری طرف لپکی, اور دنیا نے ہماری طرف انٹرسٹ لینا شروع کیا, اور ہم نے پھر ہمارے پاس ایسی باتیں بھی سامنے آئی کہ ہم نے کچھ معاہدے بھی کیے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا یا سب سے بڑا جو معاہدہ ہوا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا. اس دفاعی معاہدے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی ایک عظیم فوج ہے, اور ایک عظیم فوج کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر فوج ہے, اور پاکستان کے اندر ینگ لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے, وہاں دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب $75 بلین کے قریب جو ہے اپنا دفاعی بجٹ رکھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمبینیشن سامنے آیا, اور اب جو نئی بات ہو رہی ہے اگر وہ بھی پوری ہو جاتی ہے کہ ترکی, پاکستان, مصر اور سعودی عربیہ, تو یہ تقریباً دنیا کی $300 بلین کی یہ اکانومی ہوگی, اور 50 کروڑ سے زیادہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہوں گے, اور اس کا اثر جو ہوگا وہ بحرہ ہند سے لے کر اور وہ صحرائے اعظم تک, یا یوں کہیں کہ صحرائے سینا تک جو ہے وہ اس کا ایک اثر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی زبردست اور بڑی ایک سامنے آنے والی چیزیں, اور پھر اسی کا یہ فائنلی اثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک رول جو ہے وہ نظر آیا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی کے اندر, اور ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے لیے خاص طور پہ اس کو یہ سمجھ آیا کہ پاکستان کی 1979 سے پاکستان نگہداشت کرتا ہے ایران کے مفادات کی واشنگٹن کے اندر, لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پہ سامنے آیا جس کا واشنگٹن, تہران, بیجنگ اور ریاض چاروں کے ساتھ ایک بہترین تعلق تھا, جس کی وجہ سے پاکستان نے اس میں بھی کوشش کی. اور پاکستان نے جو سب سے بڑی کوشش کی وہ یہ کی کہ 79 کے بعد دونوں ملکوں کو آمنے سامنے لا کے بٹھا دیا. یہ تو اگلی بات ہے کہ معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ بہت بڑی کامیابی, اور یہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ابھی میں چند دن پہلے اسلام آباد میں تھا یورپی یونین کے ایک ڈنر پہ, تو تقریباً ہر امبیسڈر اس بات کو وہ کر رہا تھا کہ پاکستان نے یہ جو ہے کمال کر دیا. ہاں, دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اکنامک سائٹ کو بھی جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا وقت ہے,
اور اس کو ہمیں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے حق کے اندر. اور دوسری طرف ضرور ہمارے جو لوگ ہیں جو آنکھ اور کان ہیں انہوں نے نظر رکھی بھی ہوگی, کیونکہ بھارت جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس سے خاموش ہو کے بیٹھ گیا یا خوش ہو کے بیٹھ گیا. اسے پتہ ہے اور اس نے ایک طرف افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر پرابلم کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اپنے اندرون ملک کے اندر بھی وہ اس چیز کو بیچ رہا ہے. اور بنگال جیسی جگہ پہ جہاں جیوتی باسو جیسے لوگ حکمران تھے وہاں بی جے پی جو ہے وہ اسی چکر کے اندر الیکشن جیت گئی ہے. تو ہمیں بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یورپ کے ساتھ اس جنگ کے بعد ان کا فری ٹریڈ معاہدہ ہوا اور ان کے 3 بڑے صدور انہیں دورہ کیا, تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بہرحال پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اور یہ ایک بہترین صلاحیت ہے ہمارے تمام لوگوں نے مل کر. پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید برائشہ صاحب, یہ جو پاکستان اور بھارت کی ایک جنگ ہوئی, اور یہ جنگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے صرف 4 دن کے اندر اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو زیر کیا, اور اس کی پذیرائی پوری دنیا میں سامنے آئی. اور ایون کہ امریکہ جیسا ملک جو کہ جس کا بڑا مین ایلائی اسٹریٹجک پارٹنر تھا بھارت, اس کی بھی توجہ پاکستان کی طرف ہوئی. تو ایک تو سر یہ بتائیے, جسے ہم معرکہ حق کہتے ہیں اس جنگ کو, اب ظاہر ہے پورا 1 سال گزر رہا ہے, 10 مئی کو یہ ہوا تھا. آپ اس جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس جنگ کے حوالے سے بھارت کہاں پہنچا ہے, پاکستان کس حد تک سفارتی طور پر, دفاعی طور پر اور دوسرے معاشی طور پر یا اور دوسرے عوامل میں کس جگہ کھڑا ہوا ہے, اور آئندہ آپ کو کیا یہ پاکستان اور بھارت کا جو آپ کے بیلنس ہے, کیونکہ دونوں ایٹمی طاقت ہیں اور وہ بہت بڑا ملک ہے, اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے, لیکن پاکستان اس سلسلے میں واضح اعلان کر چکا ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ شکریہ. میں اس سے پہلا یہ کہوں گا کہ اسی طرح مسائل میں ہر طرف کو نقصان پہنچتا ہے. یہ دیکھیے یوکرین کے وجہ سے یورپ میں بہت مسائل پیش آیا, پھر گندم کا جو مسئلہ ہوا, خوراک کا مسئلہ ہوا ہے, سب کو نقصان پہنچا ہے. کاش ہم آج صلح و امان کی باتیں کرتے تھے, محبت کی باتیں کرتے تھے, دوستی کی باتیں کرتے تھے, لیکن پورا کا پورا دنیا میں 2 سال سے 3 سال سے معرکہ ہے, جو جنگ ہے, اسی کے باتیں کرتے. کاش یہ نہیں ہوتا. معرکہ حق ایک بہت اچھا لفظ ہے, انہوں نے بہت اچھا کلمہ استعمال کیا ہے, اور بنیان مرصوص بھی قرآن شریف میں لیا گیا ہے. اصل میں بنیان مرصوص ہونا چاہیے. اگر آپ ایک قوم ہے, آپ کے اندر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے, بنیان مرصوص ہونا چاہیے, حق کے لیے تلاش کرنا چاہیے. اس لیے کہ میں پاکستان کو اس مسئلے میں حق پر دیکھتا ہوں. پھر بھی اگر ہم 100 بھی نہیں 80 سال پہلے دیکھیں گے, اس وقت ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے نام سے 3 ملک نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے میں ترکی سے ہوں, لیکن میں 35 سال سے پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, ہندوستان بر صغیر فلسطین سے تعلق رکھتا ہوں, آتا جاتا ہوں, اس پر ریسرچ کرتا ہوں. لیکن میرا ہر وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہم ہر وقت پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش جب باتیں کرتے ہیں, جنگ کی باتیں کرتے ہیں, محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ میں ترکی سے اور مصر سے, سعودی عرب سے یہی چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے کاش کچھ جو پرانا مسائل ہے اس کو فریج میں ڈال کر آئندہ کو, مستقبل کو دیکھنے کے لیے 2 ملک کو تیار کرے. یعنی ہندوستان کیوں ہر وقت پاکستان پر حملے سوچتے ہیں, پاکستان اپنی دفاع کے لیے اتنا کوشش کرتے ہیں, ایسا نہ ہونا چاہیے. ابھی ہندوستان بھی سمجھا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ کبھی نہیں
لوگ برداشت کریں گے, پاکستان اس کو برداشت کریں گے, اس کو ضرور جواب دیں گے. اس لیے کہ میں اکیڈمیشن ہوں, میں سیاستدان نہیں ہوں, میں صحافی بھی نہیں ہوں. میرا بات جو تاریخی ہوتا ہے, ثقافتی ہوتا ہے, معاشرتی ہوتا ہے, جب ہم اس پہلو سے دیکھیں گے کاش ہندوستان کے یہی غلطی نہیں ہوا تھا, لیکن آخر میں انہوں نے امریکہ کی بات سنے ہے, پھر جو معاہدے کی طرف آگے یہ اچھا ہوا ہے, اس کو آگے چلانا چاہیے. کاش آئندہ کے لیے 50 سال کے لیے یہی طرح متحدہ ہو, کبھی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے. پاکستان اور ہندوستان کے لوگ آباد رہے, خوش رہے, وہ جنگ سے دور رہے. میرا پیغام یہی ہے, میرا پیغام صلح و امان کے پیغام ہے. اچھا سر, یہ ایک تھوڑا سا برائے شیخ صاحب اس پر بھی روشنی ڈال دیجئے 1-2 منٹ کے لیے, کہ پاکستان اور بھارت کا مین ڈسپیوٹ جو ہے وہ کشمیر ہے, اور کشمیر کے حوالے سے آلریڈی UN میں ایک ریزولیشن ہے, اور اس موقع پہ جبکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت زیادہ اچھے ہیں, تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کشمیر کا سر ٹیبل پہ بیٹھ کے؟ جناب, میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں, اصل میں کشمیر, حیدرآباد اور اس جیسا کچھ جو حیدرآباد کے جو نظام کے ادارہ تھا, اسی طرح مسائل کو UK کو حل کرنا تھا, لیکن انہوں نے حل کرنے کے بغیر یہاں سے چلے گیا ہے. اگر ہم کوئی جو اس مسئلے کو خراب کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ UK ہے. یعنی کوئی UK کی بلیم نہیں کرتے. اگر وہ مسئلے کا حل کر کے یہاں سے چلا جاتا تھا اچھا ہوتا تھا. اس وقت سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا گیا تھا, لیکن یہی حق استعمال سے پہلے ہندوستان اپنے قابو میں لینے کے لیے کوشش کیا ہے. لیکن اس وقت بھی جو برطن UK اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ اسی مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا اسی طرح مسائل ہے, یہ مسئلہ زیادہ تر جو اس سے پہلا پارٹیشن سے پہلا جو یونائٹڈ کنگڈم ادھر ہوتے تھے, یہ ان کا ایک مصیبت ہے. اس مصیبت کے حل کرنے کے لیے ابھی جتنا آپ جو مشورہ دیں گے, جتنا آپ تجویز دیں گے, اس کو حل کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کے لیے بھی بہت ریزولوشن نکالا ہے, اس کے لیے قرارداد نکالا ہے. کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وقت چلا گیا ہے. یعنی انہوں نے قبضہ میں لے لیا ہے فلسطین کو. اس لیے کہ کبھی کبھی شروع کو دیکھنا چاہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ کشمیریوں کا حق ہے, یہی حق ان کو تسلیم دینا چاہیے. لیکن یہ آج سے کال تک یہی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کبھی اس کو آپ 1 سال 2 سال کے اندر نہیں حل کریں گے. اس لیے کہ اس کو تھوڑا سا فریج میں ڈال کر 2 ملک کے درمیان کو مسائل کو تھوڑا کم کرنے کے لیے, زیادہ تر لوگوں کو بہبود کے لیے, لوگوں کے رفاہ کے لیے کم چلانا میرا خیال میں زیادہ بہتر کام ہو جائے گا. مہدی صاحب یہ بتائیے, کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, یہ جو ابھی پاکستان نے جو معرکہ حق جیتا ہے اور اس سے پوری دنیا میں اس کا امیج آیا, پھر دوسرا جو بڑا امیج پاکستان کا بنا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور ایران, بیسیکلی ایران اور امریکہ جنگ کی جو ثالث کا کردار ادا کیا, بڑی محنت کی اور دونوں کو بیٹھایا بھی, اس میں بھی بہت اہم کردار بنا ہے. تیسری طرف جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ بھی بہت مضبوط ہوئی ہے. چائنا کی آلریڈی مضبوط ہے پاکستان,
تو کشمیر کے ایشو کو کیا اب کیونکہ بھارت بہت بیک فٹ پہ گیا ہے، تو کیا ان اچیومنٹس کے ذریعے پاکستان ان مسائل کے حل کے لیے آگے کو نہیں بڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کو اس مسئلے کو جو ہے مزید اس کے اوپر کام کر کے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور دنیا کے جو ان کی کیپٹلز ہیں ان کے اوپر جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو اس کے اوپر بات آگے بڑھانی چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی عاصم افتخار صاحب جو ہمارے پرماننٹ نمائندے ہیں انہوں نے گفتگو تو ضرور کی ہے، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا، اور اب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چین جا رہے ہیں تیسرے ہفتے کے اندر، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جہاں پہ دو طرفہ تعلقات کی بات کرے، چین جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ون آف دا پرماننٹ ممبر ہے، تو چین کے ساتھ جو ہے وہ اس موضوع پر بھی بات کرنی چاہیے، اور کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دہلی کے اندر بھی اس پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور 6 جون کو دہلی کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سیمینار رکھا گیا ہے کہ کشمیر کا وے فارورڈ کیا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اور خود ہندوستان کے اندر بھی اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو نارملائز کرنا ہے، اور دو جیسے بھی آپ نے فرمایا دو ایٹمی پاورز ہیں، اگر ان کو جو ہے دوبارہ سے جنگ کے دہانے پہ نہیں لانا، یا ٹرمپ صاحب کے بقول کہ میں نے 5 کروڑ لوگوں کی لائف بچائی ہے ورنہ یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مین مسئلہ ہے کشمیر کا، اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس مسئلے کی طرف جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کو اب آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز کا بھی وقت آ گیا ہے، اور یہ موضوع پھر بار بار وہاں پر ڈسکس بھی ہوگا، تو پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پوری دنیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہم آواز بنانا چاہیے، اور کم از کم اپنی بات جو ہے وہاں تک پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد مہدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید برائشک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔